بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دوستو، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد و عداوت ڈال کر تقسیم کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، اور جب کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا، ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا، اور اب لاوا بن یعقوب کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو جائے کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں اور وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور نہ اس کی جدائی کا غم کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر اس کی درزیں روغن کیر سے بند کر دیں، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریائے نیل سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں ایک صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا تو جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے خوب ورگلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق تم نے خواب دیکھا تھا۔ ان کی باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے، تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے آپ کی بات مان لی اور قتل سے باز آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا
سنا ان کا فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ کا دل بہت بے قرار ہوا اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ اللہ کی ذات تیرا فرزند تجھے واپس لوٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی سے آپ نے دودھ نہ پیا۔ اس سے لوگوں کو بہت فکر لاحق ہو گئی کہ کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئیں۔ صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں، آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا۔ آپ نے ان کا دودھ نوش فرمایا تو فرعون نے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا جسم خوشگوار ہے، میرا جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے یہ بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے گئے۔ یوں اللہ کی ذات پاک کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔